إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم غزوہ بنی قریظہ کے آخر میں جب بنو قریظہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اترے اور انہوں نے حضور سے درخواست کی، اور قبیلہ اوس نے بھی حضور سے درخواست کی کہ حضرت سعد بن معاذ کو ان کے فیصلے کے لیے حضور اگر منتخب فرمائیں، کیونکہ ان کا خیال یہی تھا کہ سعد بن معاذ جو ہیں چونکہ حلفاء بنی قریظہ ہیں، اس لیے ان کے معاملے میں نرمی فرمائیں گے، اور حضور نے بھی اس بات کو پسند فرمایا اور حضرت سعد بن معاذ کے لیے ایک بندے کو بھیجا کہ وہ جا کے انہیں بلا لائیں۔ جیسا کہ میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو غزوہ خندق کے دوران تیر لگا تھا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مسجد میں ایک مسلمان عورت تھی جس کا نام تھا رقیدہ، اور اسی کے ہاں ان تمام زخمیوں کو ٹھہرایا جاتا تھا جن کے گھر میں کوئی ان کی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہوتا تھا۔ تو اس کے خیمے میں حضرت سعد بن معاذ بھی زیر علاج تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی طرف ایک آدمی بھیجا کہ وہ جا کے حضرت سعد کو یہ خبر دے کہ حضور نے انہیں بلایا ہے اور وہ آ کے پھر بنی قریظہ کے معاملے میں فیصلہ فرمائیں۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور کی خدمت میں لانے کے لیے اوس قبیلے نے ایک گدھے کا انتظام کیا، اور اس کے اوپر چمڑے کی زین ڈالی گئی اور گدا ڈالا گیا جس پر ان کو بٹھایا گیا۔ حضرت سعد بن معاذ جو ہے وہ کافی قداور تھے، لمبا قد تھا اور جسم بھی ذرا ہیوی تھا، تو اسی لیے ان کو لانے کے لیے اس طرح کا انتظام کیا گیا۔ پھر وہ چونکہ بیمار بھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ قبیلہ اوس کے سردار بھی تھے، تو بہرحال ان تمام انتظامات کے ساتھ ان کو حضور کی خدمت میں لایا گیا۔ راستے میں چلتے چلتے قبیلہ اوس نے کئی دفعہ حضرت سعد کو یہ بات باور کرائی کہ دیکھو سعد، بنی قریظہ آخر ہمارے حلفاء میں سے ہیں، ہمارے دوستوں میں سے ہیں، کئی عرصے سے ہمارے ان سے مراسم رہے ہیں اور دوستانہ مراسم رہے ہیں، دیکھو ان کے معاملے میں نرمی کرنا۔ دیکھو حضور پہلے بنی قینقاع اور بنو نذیر کے معاملے میں بھی نرمی کر چکے ہیں، اور اس طرح کرتے کرتے مختلف طریقے سے بار بار انہیں جو ہے کہ اس بات کو باور کراتے رہے کہ وہ کسی طرح اپنے فیصلے میں نرم ہو جائیں۔ جب وہ کافی اس طرح کی باتیں حضرت سعد سے کر چکے تو حضرت سعد نے ان کو جواب دیا، سنو، قد آن لسعد الا یأخذہ فی اللہ لومۃ لائم، اب سعد کا ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اسے متاثر نہیں کر سکتی۔ یہ جو تم میرے پیچھے لگے ہو نا، تو یہ تم میرے دل میں ایک ان کے لیے ایک فیلنگز ڈالنے میں لگے ہوئے ہو، اور میرے اندر سے مجھے ملامت کروا رہے ہو کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا اور ویسا کیا، لیکن اب جو فیصلہ ہوگا وہ ہوگا جو اللہ کا فیصلہ ہے اور جو اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے، جو حق کا فیصلہ ہے، اب وہ فیصلہ ہوگا۔ تو اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب حضرت سعد بن معاذ کی سواری قریب آئی تو حضور نے فرمایا، اے اوس، قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کی تعظیم کے لیے اٹھو، یعنی تمہارا سردار آیا ہے، تم جاؤ اس کو استقبال کے لیے اسے عزت کے ساتھ لے کر آؤ، اور ساتھ ہی وہ بیمار بھی ہے، تو اگر اس کو اترنے میں یا کسی معاملے میں کوئی مدد کی ضرورت ہو تو تم موجود تو ہو نا اپنے سردار کے ساتھ، تو اسے لے کر آؤ۔ اوس اٹھے اور حضرت سعد کو لے کر حضور کی خدمت میں آئے۔ تو جب حضرت سعد حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو اب آپ یہاں سے ادب سیکھیں صحابہ سے، میرا بھائی، صحابہ سے ادب سیکھو، اللہ اکبر۔ حالانکہ حضرت سعد کو حضور نے خود بلوایا ہے، اور اوس اور یہود کی درخواست کے بعد حضور کا یہ اپنا فیصلہ ہے کہ سعد ان پر حکم ہے اور فیصلہ کریں گے، لیکن جب سعد آتے ہیں تو حضور نے سعد سے کہا کہ سعد ان لوگوں کے معاملے میں فیصلہ کرو۔ حضرت سعد عرض کرتے ہیں، حضور فیصلے کا حق تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے، میں تو غلام آدمی ہوں۔
ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ ہی نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم ان کے بارے میں فیصلہ کرو۔ تو اب حضرت سعد کا آپ احترام کا اگلا سٹیپ دیکھیں کہ اب انہوں نے لوگوں سے مخاطب ہو کر لوگوں سے بات کرنی ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اب میں فیصلہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اور حضور نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اب فیصلہ کروں، اس بات کو اب لوگوں تک ریلے کرنا ہے۔ تو اب سعد کیا کرتے ہیں؟ سعد پہلے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جس طرف حضور نہیں بیٹھے ہوئے۔ یہ مقام ادب ہے کہ میں یہ بات جو کرنے جا رہا ہوں تو میرے رخ کے سامنے حضور تو نہ ہو، کوئی بے ادبی تو نہ ہو۔ اب حضرت سعد لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، اس بارے میں تم لوگوں کو اللہ کے نام پر عہد دے کر پابند کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے بارے میں جن پر میں فیصلہ ابھی جاری کرنے والا ہوں کہ میرا فیصلہ آخری ہوگا اور قطعی ہوگا، اس کو پھر کوئی بدلنے کی گزارش یا سفارش نہ کرے۔ اس کے بعد ان لوگوں کی طرف دیکھا جو حضور کی طرف بیٹھے تھے، لیکن دیکھنے کا انداز تو دیکھیں، دیکھنے کا انداز تو دیکھیں۔ اب حضور کے ادھر ادھر لوگوں کو تو ساتھ دیکھتے ہیں، لیکن جب حضور کی طرف آتا ہے تو حضور کو نہیں دیکھتے کہ میں یہ جو بات اور الفاظ کہنے جا رہا ہوں حضور کی پریزنس میں، حضور سے آنکھوں آنکھ تو نہ ملا کے کروں۔ تو حضور کو نہیں دیکھتے، حضور کے رخ کی طرف نہیں دیکھتے، ادھر ادھر دیکھ کر لوگوں سے یہ بات کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں سعد، اس فیصلے پر میں راضی ہوں۔ لوگوں نے کہا آپ کے اس فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے نیکسٹ سٹیپ لیا، اور وہ نیکسٹ سٹیپ یہ تھا کہ اب سعد بنی قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے اور بنی قریظہ سے کہا کہ تم لوگ میرے فیصلے پر راضی ہوگے جو بھی میں فیصلہ تمہارے بارے میں کروں؟ تو انہوں نے کہا ہاں سعد، ہم نے ہی تو آپ کو چنا ہے، ہم آپ کے فیصلے پر راضی ہیں اور ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ آخری ہوگا اور قطعی ہوگا۔ تو اب حضرت سعد نے فیصلہ سنایا کہ میں یہ فیصلہ سناتا ہوں کہ ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ اور بعض روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تمام لوگ جن کے زیر ناف بالوں پر اس طرح لگ چکا ہے، یعنی کہنے کا مقصد تھا کہ جتنے ان میں سے بالغ مرد ہیں وہ سب قتل کر دیے جائیں، ان کا مال و دولت بطول مار غنیمت کے لے لیا جائے، اور ان کے بچوں اور عورتوں کو غلام بنا لیا جائے، ان کی جائیدادیں یعنی مکانات مہاجرین کو دے دیے جائیں، اور ان میں انصار کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو جب انصار نے یہ سنا تو کہا کہ مہاجرین بھی ہمارے بھائی ہیں، جس طرح انہیں حصہ مل رہا ہے ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے۔ تو حضرت سعد نے کہا میں چاہتا ہوں یہ لوگ تمہارے ضرورت مند نہ رہیں، یعنی اب تک یہ جو تم پہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے مالیات میں، اپنے مکانات میں، تم نے انہیں اپنے مکانات دیے، تم ان کے مال سے مدد کرتے ہو، میں اس ڈیپینڈنسی کو تمہارے سے لے کر ان کو خود کفیل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان کے دلوں پر یہ بوجھ نہ رہے کہ یہ تم پر بوجھ بن گئے ہیں۔ اس لیے ان کی انڈیپینڈنس کے لیے میں ان کے لیے یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ ان کو گھر مل جائیں، ان کو زمینیں مل جائیں، ان کو کوئی فٹنگ مل جائے جس کے بعد یہ پروگریس کر سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت سعد کا یہ فیصلہ سنا تو فرمایا لقد حکمت فیہم بحکم اللہ من فوق سبعۃ ارقعہ، اے سعد تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے فیصلہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے فیصلے بدلا نہیں کرتے، تو زمین پر اللہ کے بندے وہی فیصلہ کرتے ہیں جو اللہ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو، جو اللہ کے علم میں ہے کہ فیصلہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور تو چاہتے تھے کہ مصالحت ہو جائے، اس لیے آپ نے پہلے انہیں مصالحت کی آفرنگ دی۔ کئی لوگ ان کے پاس آئے کیونکہ حضور اس بات کے حق میں ہرگز نہ دے کہ ان کو قتل کیا جائے، لیکن ایک تو انہوں نے بیچ جنگ میں بغاوت کی، اور ایسی بغاوت تھی جس کی وجہ سے پورے شہر مدینہ کو وائپ آؤٹ ہو سکتا تھا۔ جہاں سے وہ ایک سیکیور ٹنل تھا اس کو انہوں نے کھول دیا
کہ بس آؤ اور مار دو ان لوگوں کو اور ہم بھی مارنے میں شریک ہوں گے. ایک تو انہوں نے یہ اس کو کہتے ہیں ٹریزن، غداری کی، انہوں نے جنگ کے دوران غداری کی. پھر جب بعد میں جنگ کے انہیں موقع دیا گیا کہ آپ پلٹ آؤ تو ہٹ دھرمی پہ اتر آئے، یہاں تک کہ قلعہ بند ہو کے اعلان جنگ کیا. تو پھر جب اس جنگ کے نتیجہ یہ نکلا تو پھر اللہ تعالیٰ کا ان پہ عتاب ہوا، اس لیے اللہ نے ان کے معاملے میں یہ فیصلہ فرمایا. اس کے بعد رسول اللہ نے حکم دیا کہ بنی قریظہ کی حویلیوں میں جو کچھ ہتھیار وغیرہ اور مال و متاع ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کر دیے جائیں. چنانچہ سب سامان نکال کر ایک جگہ ڈھیر کر دیا گیا. اس سامان میں 1500 تلواریں تھیں، 300 زرہیں تھیں، 2000 نیزے تھے اور 500 ترکش اور کمانیں تھیں. اس کے علاوہ بے شمار مال و دولت، برتن، بھانڈا اور پانی ڈھونے والے اونٹ وغیرہ اور کثیر تعداد میں مویشی اور بکریاں. پھر اس مال غنیمت کا 5واں حصہ نکالا گیا. اس میں قیدی اور یہاں تک کہ گھریلو چیزیں بھی شامل تھیں. اور آپ کو اس خمس کے بارے میں تو میں پہلے بتا ہی چکا ہوں. غرض ان سب چیزوں کے 5 حصے کیے گئے. ان میں سے 4 حصے لوگوں میں تقسیم کیے گئے. گھوڑے سوار کو 3 حصے کے برابر دیا گیا اور پیدل کو 1 حصہ دیا گیا. اس غزوے میں جو عورتیں شریک ہوئیں ان کو بھی تھوڑا تھوڑا حصہ دیا گیا. بنی قریظہ کے یہاں سے شراب کے مٹکے بھی برآمد ہوئے تھے، مگر ان کو الٹ کر بہا دیا گیا اور اس کے 5 حصے یا تقسیم نہیں کی گئی. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شراب اس سے پہلے ہی حرام ہو چکی تھی. اس کے بعد رسول اللہ نے قیدیوں کے متعلق حکم دیا کہ ان کے مردوں کو حضرت اسامہ ابن زید کے مکان میں پہنچا دیا جائے اور عورتوں کو حرث نجاری کی بیٹی کے مکان میں رکھا جائے، کیونکہ یہ مکان عرب کے آنے والے وفدوں کے قیام کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ساتھ ہی بنی قریظہ سے جو مال و اسباب حاصل ہوا تھا اس کے بارے میں حکم دیا گیا کہ اس کو بھی اٹھا لیا جائے، البتہ مویشیوں کو چرنے کے لیے وہیں چھوڑ دیا جائے. انشاءاللہ تعالی پھر آنے والے دروس میں ہم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کو ذکر کریں گے اور اس کے بعد ہونے والے بنی قریظہ کے انجام کو، اور اس ضمن میں جو لوگوں نے آپس میں کلام کیا، کس کی جاں بخشی ہوئی اور کس کی جاں بخشی نہیں ہوئی، کون جاں بخشی کے بعد بھی قتل کر دیا گیا، اس کو ذکر کریں گے. اور پھر حضرت ابو لبابہ کے واقعے کو انشاءاللہ تعالی پھر ڈیٹیل میں ذکر کریں گے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وفوق كل ذي علم